اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. OR سینٹر فار کمپیوٹر سائنسز. السلام علیکم. عبید علی روحی عبید. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں انفارمل، ہم چاہتے ہیں گفتگو تھوڑی تھوڑی آپ تک پہنچائیں تاکہ دلچسپی بڑھے اور ہم ان راستوں کو پکڑ سکیں جس پر دنیا بھاگ رہی ہے اور جن راہوں سے ہم اتار دیے گئے ہیں. تو آج گفتگو جو ہے وہ ہے کامن ٹیکنیکل ڈاکومنٹ کے اوپر. کامن ٹیکنیکل ڈاکومنٹ کا لفظ جب بھی ہماری فارماسیوٹیکل سائنسز میں آئے گا تو کامن ٹیکنیکل ڈاکومنٹ کی مدر لینگویج کا لفظ بھی ہمارے ذہن میں آئے گا. اس کی مدر ICH ہے. ICH انٹرنیشنل کانفرنس آن ہارمونائزیشن، جو اب انٹرنیشنل کونسل فار ہارمونائزیشن کے نام سے جانی جاتی ہے، وہ CTD کی ایک لحاظ سے ماں ہے. تو چلتے ہیں اس موضوع کو آہستہ آہستہ ایکسپلور کرتے ہیں. بہت زیادہ ہم سائنس کی گریوٹی میں نہیں جائیں گے، بہت زیادہ ہم غوطہ نہیں لگائیں گے، لیکن سطحی باتیں ضرور کریں گے جو بحث کو پروموٹ کر سکے، دلچسپی کو بڑھا سکے. تو پہلے تو سنتے ہیں میڈم روحی سے کہ کامن ٹیکنیکل ڈاکومنٹ کیا ہے. فارماسیوٹیکل سائنسز میں کامن ٹیکنیکل ڈاکومنٹ کو عام طور پر CTD کے نام سے جانتے ہیں. یہ CTD ایک فارم ہے، ایک فارمیٹ ہے، اور اس فارمیٹ میں ڈرگ کی کوالٹی، سیفٹی اور ایفیکیسی کی وضاحتیں دی جاتی ہیں. کمپنی اس کو اپنی درخواست جمع کروانے کے لیے استعمال کرتی ہے. اس کے لیے وضاحتیں دینا آسان ہوتا ہے. گورنمنٹ کے لیے اس فارمیٹ میں، کیونکہ یہ اسٹرکچرڈ فارمیٹ ہے، تو درخواست کو پرکھنا، جانچنا آسان ہوتا ہے. اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض تک دوا جلد پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے. فیصلے سائنسی بنیادوں پر ہوتے ہیں. غیر یقینی کی کیفیت کم ہو جاتی ہے. تو اس میں سب کا فائدہ ہے، یعنی کہ کمپنی کا، گورنمنٹ کا، مریض کا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی فائدے کی چیز ہے کامن ٹیکنیکل ڈاکومنٹ. یہ پہلے کامن ٹیکنیکل ڈاکومنٹ سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامن ٹیکنیکل ڈاکومنٹ کہاں سے آیا، کیوں آیا، اور اس سے پہلے کیا تھا. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا تھا اس سے پہلے اور کیوں آیا. اگر تاریخ کے پس منظر میں ہم جائیں تو ہر کنٹری کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار تھا جس پر کمپنی جو ہے وہ دوا کی منظوری کے لیے درخواست جمع کرواتی تھی. تو اگر ایک ملک سے زیادہ ملکوں میں درخواست جمع کروانی ہے تاکہ عوام تک دوا پہنچ سکے، تو ہر کنٹری کے فارمیٹ کے لحاظ سے اس کو اپنی انفارمیشن دینی ہوتی تھی. تو کسی کی انفارمیشن فرض کریں کہ ایفیکیسی کی اگر پیج نمبر 2 پہ آ رہی ہے، تو دوسری کنٹری کی جو انفارمیشن ہے وہ پیج نمبر 7 پہ آ رہی ہے. تو اس کی فارمیٹنگ میں، اس کی ترتیب میں کمپنی کو بہت ٹائم لگ جاتا تھا، اور اس طرح درخواست جمع کروانے میں اور اس کے جو اپروول ٹائم ہے اس میں ٹائم لگتا تھا. تو 1990 میں جو ریگولیٹری ایجنسیز ہیں دنیا کی، وہ اور کمپنیز ایک ڈسکشن ٹیبل پہ بیٹھے اور انہوں نے اس بات کے بارے میں سوچا کہ اس کو ایک ہارمونائزڈ فارمیٹ پہ لے آیا جائے تاکہ دنیا کے تمام ممالک ایک ہی فارمیٹ پہ، اسٹرکچرڈ فارمیٹ ہو. یعنی کہ اگر امپیورٹی کی انفارمیشن جو ہے وہ 3S میں ہے، فرض کریں، میں مثال دے رہی ہوں، ایگزیکٹلی ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، تو وہ 3S میں ہی ہوگی. اور اگر ڈیزولوشن کے بارے میں 2P ہے تو وہ 2P میں ہی ہوگا. اور اس کا ایک باقاعدہ طریقہ کار انڈیکس بنا دیا گیا اور ایک اسٹرکچر بنا دیا کہ اس اسٹرکچر میں جو ہے وہ انفارمیشن ڈال دی جائے گی اور وہ سب کے لیے ہارمونائز ہوگا، یونیک ہوگا. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ آسانی سے جو ہے آپ ایک وقت میں کئی کنٹریز میں انفارمیشن جمع کروا سکیں گے. اور
कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट अगर जब डेवलप हो जाता है तो रेगुलेटरी एजेंसी जो उसको रिव्यू करती है, स्क्रीन करती है, असेस करती है उस एप्लीकेशन को, चाहे वो नई ड्रग की हो, चाहे जेनेरिक ड्रग की हो, चाहे बायोलॉजिक लाइसेंसिंग एप्लीकेशंस हो, तो उनके लिए आसान हो जाता है ग्रुप रिव्यू, फिर प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है कि वो कहाँ किस नतीजे तक पहुंचेगा। डिस्क्रिप्शन जो है वो कम हो जाती है। साइंस की एवोल्यूशन में बहुत फायदा पहुंचता है क्योंकि मरीज तो एक ही है, चाहे वो इस जोग्राफिया का हो चाहे उस जोग्राफिया का हो, दर्द जोग्राफिया का ख्याल नहीं करता। दवा की अप्रूवल, दवा की रेगुलेशन जोग्राफिया की कैद होती है और जोग्राफिया जैसे फैसला करता है ड्रग को रिव्यू करने का, अप्रूव करने का या उसको रेगुलेट करने का, वो उस मुल्क का फैसला होता है। अब इस नतीजे में जो दवा जापान में सबमिट कराई गई है उसको आप अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करेंगे, इस फॉर्मेट के ऊपर ट्रांसलेट करते जो पे अंग्रेजी मुल्क की रिक्वायरमेंट है या जहाँ पे उर्दू है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये सालों ले लेती है। अब ये जो सालों लेने का जो मरहला है, ये बेसिकली मरीज को, जिसको हक था इंसान को दवा पहुंचने का, उसके हक से दूर रखना भी है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल लॉस भी है। हर घंटे दरियाफ्त करने वाली, प्रोडक्ट को डेवलप करने वाली कंपनी अपना फाइनेंशियल लॉस करती है। कौमों की तरक्की की राह में भी रुकावट है कि जो डेवलप हो रहा है, तो उन्होंने कौम की तरक्की की राह, इंडस्ट्री की तरक्की, मरीज का तहफ़्फ़ुज़, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाई कि हार्मोनाइज कर दीजिए, ग्लोबलाइज कर दीजिए। तो 1990 में जो उन्होंने ख्वाब देखा और जो जापान, यूरोप और अमेरिका ने मिलकर 2 विटनेस जमा किए एज ए ऑब्जर्वर, एंड दैट वाज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ कनाडा, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। ये 2 ऑब्जर्वर थे। यूएस FDA, यूरोप यानी कि उस वक्त वो EMEA था, और जापान, ये तीनों उसके स्टेक होल्डर ऐसे मेंबर थे, फाउंडर मेंबर 1990 में। और आज वो 30 साल का सफर तय होने के बाद 2020 में ये अराउंड 50 जो है वो कंट्रीज इसमें आ चुकी हैं, और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन से लेकर सफर तय करता हुआ, मनाजिल तय करता हुआ 2015 में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन पे गया है। ये बड़ा एवोल्यूशनरी प्रोसेस है ICH का। और ICH ने पहले क्वालिटी के गाइडलाइंस जारी किए, उसने सेफ्टी के गाइडलाइन जारी किए, उसने एफिकेसी के गाइडलाइन जारी किए, उसने मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन जारी किए, मिसलेनियस गाइडलाइन जारी किए। तो जो क्वालिटी के गाइडलाइंस हैं, जिसमें स्टेबिलिटी कैसे करेंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होगा, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, प्रोडक्ट डेवलप क्या होगा, GMP क्या होगी, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, रिस्क कैसे निकाला जाएगा, ये सारी बातें मौजू बनी, स्टैंडर्ड गाइडेंस बने। इन तमाम ममालिक ने इसको अपने कवानीन के तहत इन्फोर्स किया, तो कंपनी के लिए आसान हो गया। अच्छा, रेगुलेटर के लिए आसान हो गया कि वही आसानी से इसको असेस करना हो गया, और बहुत सारा टाइम बच गया। बहुत सारा हमने म्यूचुअल रिकग्निशन कर ली एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के साथ, फिर MOU हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया, फिर म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हो गया। इस तरह म्यूचुअल रिलायंस शुरू हो गया, आपस में जॉइंट एक्सरसाइजेस शुरू हो गई। तो जो काम फर्ज कर लीजिए बराबर वाले मुल्क में हो चुका है या दूसरे मुल्क में हो चुका है, उस काम को दोबारा दोहराना ना पड़ा। ये तमाम मामलात रेगुलेटर के लिए बड़े फायदेमंद साबित हुए कि जो टाइम फर्ज करें 10 दिन लगा करता था, वो दूसरे ममालिक से सपोर्ट लेने के बाद या एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट बनाने के बाद उसका वक्त बहुत कम हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई। इसी तरह कंपनियों को फायदा हुआ कि जो दवा 10 ममालिक में 10 डिफरेंट तरीके से सबमिट कराई जाती थी, वो एक कागज में एक बटन के तहत सबमिट कराई जाती है, और इस तरह मरीजों को दवाएं जल्दी पहुंचने का जो सफर था वो तय हुआ और बहुत तेज आगे बढ़ता जा रहा है। और आप ICH पे कुछ गुफ्तगू करते हैं? ये जो ICH की जो एक नाकामी की वजह पाकिस्तान में नजर आती है, उस पर अगर आप रोशनी डालें तो। हाँ, ICH, अच्छा ये मैं आपसे शेयर करूँ। ICH and CTD, yes, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन। जब ये पाकिस्तान का ड्रैफ्ट एक्ट लिखा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं हम भी ऑथर की जगह पर अपना किरदार निभा रहे थे। तो एक्ट में लिखा हुआ है
جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، پارلیمنٹ عوام نے بنایا ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے پاس شدہ ایکٹ میں انٹرنیشنل کانفرنس آن ہارمونائزیشن کی گائیڈنس ہماری obligatory ریکوائرمنٹ ہے. تو سی ٹی ڈی اس کا پارٹ ہے. سی ٹی ڈی بیسیکلی آئی سی ایچ کا ایک فروٹ ہے. بہت بدقسمتی ہے کہ آج تک ہم سی ٹی ڈی کو لاگو نہیں کر سکے. ابھی سی ٹی ڈی جو ہے ایک فارمیٹ ہے، اس کے کنٹینٹ پہ بات نہیں ہو رہی، اور دنیا کے سٹینڈرڈس ہیں. اگر سی ٹی ڈی کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارادے کوالٹی کی دوا بنانے کے نہیں ہیں، کہ سی ٹی ڈی کوالٹی کے لیے ہے، سی ٹی ڈی مریضوں کی سیفٹی کے لیے، سی ٹی ڈی آپ کے وعدوں کے تحفظ کے لیے، جو آپ نے ایفیکیسی کا وعدہ کیا ہے، جو آپ نے اپنا کلیم کیا ہے، جو آپ نے دعویٰ کیا ہے دوا کے اوپر، اس کے ثبوت کے لیے ہے. اور سی ٹی ڈی اپلائی کر کے آپ بیسیکلی یہ کہ دنیا کے ساتھ چلنے کے قابل ہوں گے. اگر آپ سی ٹی ڈی اپلائی نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ آنے والے دنوں میں جو چیلنجز تیزی سے آ رہے ہیں، ہم نے تو شاید اپنی زندگی کا امپورٹنٹ وقت گزار لیا، چیلنجز بہت کم تھے. اب جو وقت کی للکار ہے وہ بہت سخت ہے. بچوں کو مقابلہ ہوگا دوسری دنیا کے لوگوں سے، کیونکہ یہ ڈیٹا سائنسز کی دنیا ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے، مشین لرننگ کی دنیا ہے، میموریز کی دنیا ہے، اسٹیٹسٹکس کی دنیا ہے. تو ہمارے بچوں نے مقابلہ کرنا ہوگا پڑوس ممالک سے، افریقن کنٹریز سے، امریکن کنٹریز سے، نارتھ امریکہ سے، یورپ سے، جب وہ آن لائن اس دنیا میں بیٹھیں گے. ہماری تعلیمی صلاحیت پہلے ہی بہت مخدوش ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ 30 سال ہو گئے آئی سی ایچ کو بنے ہوئے. پاکستان کے کسی بھی تعلیمی ادارے نے آئی سی ایچ کو پڑھانے کی کوشش نہیں کی. دنیا میں جب بھی کوئی نیا اسٹینڈرڈ سامنے آ رہا ہوتا ہے، یونیورسٹیاں وہ کورس پڑھانا شروع کر دیتی ہیں. 30 برس ہو گئے ہم نے ابھی تک چیپٹر نہیں پڑھایا اس کا. دنیا ایم ایس کے کورسز تک پہنچ چکی ہے. دنیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہو چکی ہے، تیز بھاگ رہی ہے. 2 اور 2 کو ملا کر 4 نہیں، اور 2 کو ملا کر 22 کر رہی ہے. یہ تو اس طرح کی صورتحال ہے. آئی سی ایچ کے اوپر ہم گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.